اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان زین رضوی حاضر ہوں حسینی چینل کے حوالے سے پروگرام تفسیر قرآن، جس میں سورہ دہر کی آیات پر تفسیر بیان کر رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ۔ یقین یہ جو نشست در نشست آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہا ہوں، اس کی یہ آج 20ویں کڑی ہے اور 19ویں آیت کے اوپر تفسیر بیان ہوگی۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آگا کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمام ناظرین کی طرف سے اور تمام حسینی چینل ٹیم کی طرف سے آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ شہادت کے ایام ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل وقت دے رہے ہیں۔ آج جیسے کہ 20ویں یہ ایپیسوڈ 20واں ہے اور اس میں 19ویں آیت پر بات ہونا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ بسم اللہ کریں تاکہ مومنین استفادہ کریں اس سے۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والعنہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، سورہ دہر کی آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے مختصراً پیش کی جا رہی ہے۔ آج جو ہے آیت نمبر 19 ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا۔ بہرحال جو ہے یہ آیت جو ہے پیچھے کی آیتوں سے مربوط باتیں ہیں کہ پروردگار نے جو ہے پیچھے کہا تھا کہ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا، یعنی یہ جنت میں جو ہے یہ وہاں یعنی جنت میں ایسے پیالے سے سیراب کیے جائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی، اور پھر ایک ایسا چشمہ ہوگا جس کو سلسبیل کا نام دیا گیا ہے۔ آمیزش یعنی کہ ملاوٹ ہوگی، مخلوط ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اور بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں ان نیک بندوں کو یعنی ابرار بندگان خدا کو پاکیزہ شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل ملا ہوا ہو، اور ایسا پانی یعنی زنجبیل اسے کہتے ہیں، ایسا پانی ہے ملا ہوگا جو ذائقے میں ادرک کی طرح ہوگا، اور اس کے ملنے کی وجہ سے شراب کی لذت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بہرحال جلدی سے آپ کے سامنے، اور زنجبیل جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جسے جنتی فرشتے جو ہیں سلسبیل کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتی باتیں ہیں، یعنی زنجبیل ہے تو وہ ایک ایسا چشمہ ہے جس کو جنتی جو ہے سلسبیل کا نام دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ غور کریں، کیونکہ اس کا پانی رواں ہوتا ہے اور آسانی سے حلق میں پہنچ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، کوئی مدد کی ظاہر بات ہے، اس میں زحمت نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ خدا کے مقرب بندے جو یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں، مثلا یہاں پر جو ہم پانی پی رہے ہیں دنیا میں، اس کو اتارنے میں ہمیں زحمت بھی ہوتی ہے، اور وہ ایک ایسا پانی کے منہ میں رکھیں گے اور بس فوراً پہنچ جائے گا، اصلا ضرورت ہی نہیں پڑے گی زیادہ گھوٹ لینے کے لیے اور ایسے کرنے کی، یا جیسے انسان آسانی سے حلق کے اندر اتر جائے گا۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا وہاں پر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خدا کے مقرب بندے جو ہیں خالص اسی چشمے سے پانی پئیں گے، سلسبیل سے، جبکہ ان سے کم درجے والے نیک بندوں کی شرابوں میں اس چشمے کا پانی ملایا جائے گا۔ یعنی یہ جو خاص بندے ہیں ان کے لیے سلسبیل ہے، لیکن جو ان سے کمتر اعمال والے ہوں گے ان کو جنت میں الگ رکھا جائے گا، لیکن پانی یہیں سے لے جا کے ان کو پلایا جائے گا۔ یہ تو ڈائریکٹ پیتے رہیں گے، اس میں ملا کے پلایا جائے گا ان کو، دونوں فرق ہے۔ اچھا، یہاں پر پچھلی آیت میں جو بات ہو رہی تھی کہ وہ چشموں سے پانی پئیں گے اور اس کے بعد وہ جدھر چاہیں گے ادھر گھما لے جائیں گے۔ یہ بندگان خدا میں سے جو یعنی خاص بندے ہیں ان کے لیے ہے۔ اچھا، تو وہی تو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی کہ یہ ان زینوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو سیڑھی در سیڑھی جو سب سے بلند درجے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اہل بیت اطہار یعنی ابرار جو ہیں ان کے لیے وہ ہے کہ وہ جدھر چاہیں گے ادھر لے جائیں گے آرام سے، اور جو ان سے جو ان کے پیروکار ہوں گے، ان کے جو پیروکار ہیں جیسے ذاتوں پر جو ہے ایمان میں درجے میں کم ہوں گے، اچھا ایمان میں درجے میں ہے نا، جیسے ہوا اور اللہ سے یعنی زیادہ عبادت نہیں کی ہے، کم عبادت کی ہے لیکن عبادت کی ہے، ان کو جنت جہاں ملی ہے۔ طبقات ہوتے ہیں نا، جنت کے طبقات ہیں وہاں پر، تو تقریباً جو ہے ہر طبقے میں جو ہے یعنی انسانوں کو رکھا جائے گا، تو اسی لحاظ سے جو ہے
وہ یعنی سلسبیل کا پانی جو ہے اس میں لے جا کے ملا دیا جائے گا، مخلوط کیا جائے گا. ایک تو یہ لوگ ڈائریکٹ پئیں گے، لیکن ان میں جا کے ملایا جائے گا، جو پانی ان کے پاس ہوگا اس میں ملا کے پلایا جائے گا. تو فرق ہے دونوں میں نا. یقیناً. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ چشمے کا پانی ملایا جائے گا، اور یہ چشمہ عرش کے نیچے سے جنت ہے نا، جنت عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا رہے گا. یعنی وہاں سے شروعات ہوگی ایک جگہ سے، اور دھیمے دھیمے کر کے جو ہے سب کی طرف جو ہے متوجہ کیا جائے گا. اور ایک مین جگہ پہ یہ ہوں گے خالص بندے جو خاص بندے ہیں. اس کے بعد یہ سلسبیل کی بات چل رہی ہے، تو سلسبیل کے بارے میں 2-3 باتیں اور عرض کرتا چلوں جو رہ گئی تھی بات. سلسبیل جو ہے وہ شراب کہتے ہیں جو آسانی سے حلق میں اتر جائے، حلق سے اتر جائے. بہت زیادہ لذیذ پینے کی چیزیں جو آرام سے منہ میں اور گلے میں چلی جائے، اسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے. اور بہت ہی آرام دہ چیز ہے، یعنی کوئی دقت ذرہ برابر نہیں ہوگی. بہت سے لوگ معتقد ہیں کہ یہ جو ہے سلاسہ سے ہے، یعنی سلاسہ سین سے، سلاسہ سے ہے، یعنی سلاسہ کہتے ہیں روانی. اچھا، اسی لیے جو آپ دیکھیں یعنی کہ جو بہہ رہا ہو. ہاں، رواں بس منہ میں رکھا اور فوراً جو ہے حلق کے اندر بہہ گیا، روانی سے پہنچ گیا، رواں ہو گیا بالکل. یعنی اس میں دقت ذرا سے بھی نہیں ہوگی کچھ. اسی طریقے سے سلیس آپ دیکھیے عربی یعنی عبارت کو سلیس کہا جاتا ہے کبھی کبھی. تو سلیس معنی ہوتا ہے کہ ایسی عبارت جو رواں ہو اور جالب ہو، جلب توجہ کرے. یعنی انسان جو ہے جب عبارت پڑھے گا تو بہت ہی زیادہ یعنی اس کی طرف جو ہے متوجہ ہوگا، اٹریکٹ ہوگا. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ باقاعدہ یعنی اس عبارت کو پڑھتا چلا جائے گا، تو اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو وہی چیز یہاں پر بھی ہے کہ بعض نے اسے تسلسل سے کہا ہے، یعنی پے در پے، یعنی ایک کے بعد ایک جو ہے پانی انسان کے یعنی حلق میں جاتا رہے گا، رکے گا نہیں جب پیے گا تو. اس کے بعد بعض نے کہا کہ سال اور سبیل سے مرکب ہے، سال اور سبیل سے ملا کر بنایا گیا ہے سلسبیل. اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسا ہے کہ طلب کرنے کا راستہ جدھر انسان جا رہا ہے، طلب کی جانب راستہ ہے، جو انسان کے جو ہے یعنی ذہن میں بات آتی ہے فوراً جو ہے وہ راستہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس آ جائے. تو اس طرح کی باتیں کہی گئی. آخرکار خلاصہ کلام یہ کہ تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سلسبیل ایک ایسا چشمہ ہے جو رواں دواں ہے، اور نتیجے میں اس کے پانی سے جو ہے انسان حلق میں آسانی سے اتر جائے گا. بس اتنا سمجھنا کافی ہے. اور جو ہے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ سلسبیل جو ہے عربی لغت میں یعنی اس کا کوئی لفظ نہیں ہے، یہ اللہ نے جو ہے قرآن میں سلسبیل کا نام ہی رکھ دیا ہے، یعنی وہاں کے چشمے کا نام جو ہے سلسبیل رکھا ہے. تو اس لحاظ سے بھی جو ہے بعض لوگوں نے کہا ہے. تو خلاصہ کلام کچھ بھی ہے کہ ایک ایسا چشمہ ہے جو بندگان خدا کے لیے مہیا کیا گیا ہے، جو خاص بندے ہیں، اور اس میں سے جو ہے ان کو سیراب کیا جائے گا. اب آج کی آیت کہے کہ یعنی یطوف علیہم، یہ ابرار، یہ نیکوکار، یہ بندگان خدا جو خاص الخاص بندے ہیں، ان کے ارد گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے کہ تم انہیں دیکھو گے تو بکھرے ہوئے موتی معلوم ہوں گے. یعنی اس طریقے سے جو ہے سب نوجوان رہیں گے خوبصورت، کیا آپ جو ہے جب دیکھیں گے تو لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں. یعنی کہ وہ ایسے نورانی ہو، ہاں ایسے کہتے ہوں گے، خوبصورت نورانی. جیسے بھی کہیے آپ کہ دور آپ جیسے دیکھیں گے ادھر ادھر تو دیکھیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی پڑے ہوئے ہیں. یعنی اس طریقے سے جو ہے اس کی تشبیہ دی گئی باقاعدہ جوانوں کی. ہاں جوانوں کی، اور یہ ہمیشہ جوان رہیں گے. ایک سوال میرا یہاں پر ہے آپ سے، کیونکہ میں نے کئی بار اس بات کو سنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس مومنین سے یہ شیئر کریں کہ کیا جو بھی مومن اب اس دنیا سے انتقال کرتا ہے اور جب حشر میں وہ سامنے لایا جائے گا خداوند عالم کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار اپنے تخت پر ہوں گے، جیسا کہ اس سورہ میں بھی ہے، اور آیات جیسا کہ جو نشاندہی دے رہی ہیں، تو جتنے بھی مومنین ہیں ان کی چاہے ایج جو بھی ہو، سب کی ایج سیم ہوگی، سب جوان ہوں گے. یہی تو مطلب سب سے اچھی بات ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاں ایک عورت آئی، بوڑھی عورت تھی، تو نبی کو سلام کیا. تو بہرحال جو ہے نبی جو ہے یعنی اپنے حساب سے کہا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. اچھا. اب وہ عورت جو ہے تھوڑا سے یعنی وہ ہوئی کہ بھائی ہم تو بوڑھی ہیں، ہم جنت میں کیسے نہیں جائیں گے. اس کا وہیں پہ جو ہے وہ ہمارے یاسر تھے،
تو اس کے بعد عمار یاسر سے کہا اس عورت نے، یا کہ بوڑھی عورت نے، تو وہ نبی کے پاس آئے، سلام کیا، تو پھر نبی نے کہا کہ کالے لوگ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اب جو ہے پریشان ہیں لوگ، آخر معاملہ کیا ہے، کیونکہ جناب عمار یاسر جو ہے وہاں کے تھے نا افریقہ کے، تو نبی نے اس طریقے سے مزاحن جو کہا جائے وہ کہا۔ تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ بھی بات کیا ہے؟ تو نبی نے کہا کہ دیکھو، جب جنت میں انسان جائے گا تو جوان ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائے گا، تو اس لیے جنت میں جو ہے کالے ہوئیں گے نہیں، جنت میں جو ہے کہتے ہیں بوڑھے ہوئیں گے نہیں۔ تو یہاں سے بڑھاپے میں جائے گا انسان، یہاں سے کالا انسان جا رہا ہے، لیکن وہاں اللہ جو ہے جنت میں خوبصورت اور نوجوان جو ہے کہتے کہ جوان جو ہے رکھے گا، تو اس لیے جنت میں جوان ہی جائیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے۔ یہ بھی ایک بات ہے، خالدین فیہا، یعنی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کسی کے مان کے چلیں کہ ہاتھ نہیں ہے، ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوا اور مومن ہے، مثلا حادثہ ہو گیا اور جب وہاں پہنچا وہ، یا پیدائشی ہی ایسا ہوا، تو جب وہاں اس حشر کے میدان میں پہنچا، تو یہ کیا ایسا ہے کہ جنت میں جب جائیں گے تو وہ ان کے ہر چیز ان کی کامل، بالکل کامل، اچھا مکمل رہے گی ہر چیز۔ اب یہ تھوڑی مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہاں کہا جائے کہ یعنی کسی کا ہاتھ کٹ گیا تھا اور راستے میں کہیں گر گیا اور پھر اس کو دفنایا گیا تو بغیر ہاتھ کے جو ہے کہتے دفنا دیا گیا، تو ایسا تو کچھ نہیں کہ وہاں بھی جو ہے کہتے بغیر ہاتھ کے آئے گا، باقاعدہ جو ہے کہتے کہ مکمل انسان جو ہے وہاں پر آئے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ وہ جسم تھوڑی رہے گا، تو وہ جسم تو یعنی بالکل مٹی مل گیا ہے۔ ایک سوال میرے پاس ہو رہا ہے آغا، میں وہ بھی کرنا چاہوں گا آپ سے، کہ کیا وہاں پر جسم جائے گا یا صرف روحیں ہوں گی؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ یہی تو بات کرنے کی بہت اچھی بات آپ نے چھیڑی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بہرحال جو ہے بات جنتیوں کو ہو رہی تھی، لیکن اب تھوڑا سے میں جہنم سے لے جا رہا ہوں، کہ یعنی سورہ اعلیٰ میں ایک جملہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکریٰ، یعنی نبی سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے لیے یعنی باتیں جو ہیں تذکر یعنی یاد دہانی اگر فائدہ مند ثابت ہو تو ان کو یہ ہے یاد دہانی کراؤ، بار بار یاد دہانی کراؤ، یعنی یاد دلاتے رہو، یاد دلاتے رہو بار بار۔ پھر کہہ رہے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ سیذکر من یخشیٰ، لیکن وہی یاد دہانی کو قبول کرے گا جس کے اندر خشیت پروردگار ہو، خوف خدا ہوگا۔ وَيَتَجَنَّبُ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یہی پہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں۔ اور وہی لوگ اجتناب کریں گے، آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی بات کا اثر نہیں ہوگا، جو اشقا ہوگا، شقی ترین شخص ہوگا، بدترین شخص ہوگا، لیکن اس کی خاصیت ہوگی اشقى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، یہ جو ہے نار کبریٰ سے متصل ہوگا، یعنی ایسی آگ جو بھڑکتی ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، کبریٰ نے بہت بڑی آگ ہوگی جس کو سہن نہ کر پائے، سہن نہ کرے۔ تو اب آپ آگے دیکھیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اشقا ہوگا، اور ایسا اشقا شقی ترین شخص جو آگ سے متصل ہوگا، ایسی آگ جو بہت بڑی آگ ہوگی، دہکتی ہوئی آگ ہوگی، ہے نا۔ اچھا، آگ کی صفت بتایا جا رہا ہے یہاں پہ قرآن میں، کیا کہہ رہا ہے؟ نار الکبریٰ، یعنی یتجنب الاشقى الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ۔ مین پوائنٹ یہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ نار کبریٰ میں جب ڈال دیا جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نہ اس کو موت ملے گی نہ اس کو حیات ملے گی، صرف اسی آگ میں جلتا رہے گا انسان، صرف اذیت، جی صرف اذیت رہے گی۔ اب جو ہے کہ ظاہر دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کے جسم جل جاتا ہے، ختم ہو گیا، مر گیا، لیکن وہاں پہ جو ہے جیسے ہی جسم جو ہے جل جائے گا، فوراً جو ہے دیکھیے اللہ پھر کھال پیدا کر دے گا، پھر جو ہے گوشت پیدا کر دے گا، یعنی کہ پھر جلے گا، پھر کھت پیدا اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جسم ہوگا، جی جسم میں روح جو ہے اللہ جسمی تو پیدا کرے گا۔ بھائی دیکھیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، کیا مطلب بتائیے آپ مجھے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ سورہ مومنون کی آیت ہے، یہ ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہیں موت آئے گی، اور جب موت آئے گی اس کے بعد دوبارہ تمہیں مبعوث کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو کیسے اٹھایا جائے گا بتائیے آپ؟ جسم تو مٹی میں مل گیا ہے نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو جیسے پہلے ہم نے پیدا کیا تھا ویسے ہم پیدا کریں گے اس کو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جسم تو رہے گا۔ تو اللہ جو ہے باقاعدہ متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جسم جو ہے اس دنیا میں رہا جیسا بھی رہا، لیکن آخرت میں جو ہے جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تمہیں،
اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں سورہ قاریہ میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یعنی وہ دن ایسا ہوگا، ایسی گڑگڑاہٹ کی آواز، قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے پروردگار کہ تمہیں نہیں پتہ تم کی گڑگڑاہٹ کی آواز کیا ہے. وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن یعنی لوگ جو ہے ٹڈیوں کی طرح بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، پتنگوں کی طرح بھاگتے نظر آئیں گے. یعنی یہ خاصیت اللہ بتا رہا ہے جب انسان کو اٹھایا جائے گا، ایک ایک قبر سے کئی لوگ اٹھیں گے، ہے نا. تو اب جو ہے جب اٹھیں گے تو ان کو راستہ نہیں دکھے گا، جیسے پتنگوں نہیں ہوتا، ٹڈیوں نہیں ہوتا، ایک دوسرے ٹکرا ٹکرا کے گر جاتے ہیں، ویسے انسان بھی جو ہے پتنگوں کی طرح ٹکرا ٹکرا کے نیچے گرے گا زمین پہ. اور لیکن جو مومن ہوگا، جو اللہ والا ہوگا، اس کے ساتھ ایک رہنما ہوگا، راستہ دکھانے والا ہوگا. اللہ جو ہے سب کو مومنوں کو راستہ دکھوائے گا کہ ادھر چلو جنت کی طرف، ادھر چلو ادھر چلو ادھر چلو داخل. لیکن جو غیر مومن ہوں گے آپس میں ٹکرا ٹکرا گریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر ٹکرائیں گے، پھر گریں گے. یہ اللہ سے شروعات دکھا رہا ہے کہ مرنے کے بعد تو قبر میں جو جھیل لیا. اب یہ پروردگار کہہ رہا ہے یوم الحساب، حساب کا دن آ رہا ہے. اب تم غلط کام کیے تھے تو اب جو ہے پہلے ہی ٹکرا ٹکرا کے تم گر رہے ہو، اب جو ہے حساب کتاب ہوگا، تمہیں جہنم میں ہمیشہ ڈال دیا جائے گا. یہ جو ہے صورتحال ہے. اب آپ غور کریں قرآن نے ہر بات کی طرح متوجہ کیا ہے. یقیناً. تو اب آپ دیکھیے یہاں پہ جو ہے یہ نوجوان جو ہوں گے وہ باقاعدہ جو ہے کہ دیکھیے یعنی جاویدان ہوں گے، یعنی ہمیشہ رہیں گے، ویسے ایسا لگے گا کہ بکھرے ہوئے موتی کی طرح رہیں گے. اور ان کی پذیرائی بھی ہمیشہ رہے گی، یعنی ہمیشہ جو ہے آپ کے ارد گرد رہیں گے. وہ آپ کے جو ہے یعنی کھانے کے لیے پانی کے لیے بندوبست کرتے رہیں گے. یہاں پہ لولو منصور کہا ہے بکھرے ہوئے موتی ہیں، زیبائی میں، خوبصورتی میں. ہم نے کہا نا چہرہ ایسا خوبصورت ہوگا، ایسی جمال اس کے اندر چہرے سے نمودار ہوگی، ظاہر ہوگی کہ جیسے لگے گا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں باقاعدہ. آپ دیکھیے موتی اگر جو ہے اندھیرے میں پھینک دیا جائے تو چمک پیدا ہوتی ہے، تو ویسے ہی جو ہے کہ یہ لوگ بھی ان کے چہرے سے چمک پیدا ہوگی. اور ان کے آس پاس خدمت میں یعنی یہ پھرتے رہیں گے. کون؟ یہی نوجوان پھرتے رہیں گے اور ہمیشہ رہنے والے لڑکے ہوں گے. جب کہ اگر آپ دیکھیے انہیں جب بھی آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ جو ہے سمجھیں گے اور کہ یہ موتی بکھرے ہوئے موتی ہیں اور جوان رہیں گے بالکل، یعنی ہمیشہ جو ہے اسی طرح رہیں گے. یہ بات ہے. اور سب سے اہم ہے خدمت کرنے والے یہ رہیں گے، نہ یہ بوڑھے ہوں گے، نہ یہ جو ہے کہتے کہ مریں گے، ہے نا، نہ مریں گے، نہ موت آئے گی، اور نہ بوڑھے ہوں گے یہ، اور نہ ان کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. بات ہے. اس کے بعد جو ہے آپ قرآن میں اگر دیکھیں تو دوسری آیت میں ایک موجود ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یعنی اور پھلوں، میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے لیے جو ہے مہیا کیا جائے گا. یعنی قرآن کی آیت ہے کہ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہم ان کے لیے یعنی کھینچ دیں گے، ان کی طرف جو ہے متوجہ کر دیں گے. کس کو؟ پھلوں کو. اور اس کے بعد گوشت کو، جو اشتہا رکھیں گے، جو ان کے اندر خواہش پیدا ہوگی، ہر چیز ان کے طرف جو ہے بڑھا دیں گے. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. اور اس کے بعد ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے. جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے، یعنی آپ نے ہم سے لیا، مثلا ہم نے آپ سے لیا، اور لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی، جیسے یہاں پہ ہوتا ہے ذرا سب کچھ بٹ رہا ہے تو ہاں تو بےہودگی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ گر جا رہے ہیں، اس کے بعد آپس میں جو ہے کہتے ہیں کہ یعنی مذاق بھی کر رہے ہیں، آپس میں جو ایک دوسرے کو کچھ کہہ بھی رہے ہیں. وہاں پہ بےہودگی نہیں ہوگی. ایک دوسرے سے لیں گے لیکن مگر کوئی بےہودگی اور وہ نہیں ہوگی، اور نہ گناہ کی کوئی بات ہوگی، یعنی ہر چیز سلیقے سے سب کام ہوگا. اور پھر پروردگار کہہ رہا ہے یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، اور ان کی خدمت گار جو ہے لڑکے ان کے گرد جو ہے پھرتے رہیں گے. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ یہ سب گویا وہ چھپا کر جو ہے رکھے ہوئے تھے، اور اس کا قابل توجہ یعنی وہی موتی جو بکھرے ہوئے تھے، یعنی اس طریقے سے لگیں گے جیسے چھپے ہوئے تھے، اب ایک دم سے جو ہے سامنے آ گئے، اور نتیجے میں جو ہے آپ کی آنکھیں جو ہے ان کی طرف جو ہے متوجہ ہیں، اور آپ جو ہے آنکھیں ہٹا بھی نہیں رہے ان کی طرف سے. ہدایت میں جیسے لگ رہا ہے بکھرے ہوئے موتی جو ہے پڑے ہوئے ہیں. ان کی تعریف میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جنتی درخت ہوں گے
اور بھنے ہوئے جو ہے بہرحال جو ہے کہ یعنی پرندے جو ہیں ان کے لیے لحمیں، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ یعنی پروردگار جو ہے ان کے لیے یعنی پھلوں کو جو ہے مہیا کر دے گا، اور ایسے پرندوں کو جو بھنے ہوئے پرندے ہوں گے ان سے قریب کر دے گا، تقریب کر دے، قریب کر دینا، تو اللہ ان کے قریب کر دے گا۔ لیکن پھر بھی یعنی آپ دیکھیے بہت اہم پہلو کی طرف جو ہے پروردگار اشارہ کر رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے جلدی سے کہ یہ لوگ جنتی جو ہوں گے اگرچہ جو اشتہا رکھیں گے وہ چیز ان کے قریب آ جائے گی، لیکن پھر بھی پروردگار ان تمام افراد کو ارد گرد ٹہلاتا رہے گا کہ تم ان کی خدمت کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ نہیں آپ غور کریں، یعنی خود بخود جو ہے پھل آ جائے گا، خود بخود جو ہے بھنے ہوئے جو ہے پرندے آ جائیں گے، لیکن پھر بھی جو ہے اللہ جو ہے ان کو منتخب کرتا رہے گا جو ارد گرد آپ کے ٹہلتے رہیں گے اور 24 گھنٹے آپ کی خدمت کے لیے لگے رہیں گے، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں۔ کسی کا بھی نہیں۔ اور ایک ایسا نظام بنا دیا خداوند عالم نے کہ جی۔ ایک طرفہ تو دے رہا ہے سب کچھ، ساری چیزیں قریب کرے دے رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی شان کے لیے، وہ شان و شوقت کے لیے بالکل بالکل ان لوگوں کو، ان افراد کو جمع کیا کہ جو اتنے زیادہ اٹریکٹیو، اتنے زیادہ خوبصورت ہوں گے کہ ان سے نظریں نہیں ہٹیں گی۔ بالکل نہیں ہے، مطلب پروردگار جو ہے ہر طرح کی نعمت، جو چیز انسان دنیا میں تصور کر رہا ہے اپنے عیش و عشرت کے لیے، وہ ساری اس سے بہتر جو ہے پروردگار جنت میں اس کے لیے رکھے گا، یعنی وہ ساری چیزیں ہوں گی لیکن اس سے بہتر ہوں گی۔ بہتر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہاں پر وقت ہمارا ختم ہوا، انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اس کے آگے کی جو نشست ہے، آیات ہے، وہ لے کر پھر حاضر ہوں گا آپ سے۔ اجازت چاہوں گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا ممتاز جعفر صاحب قبلہ، جو کہ اس وقت بات کر رہے تھے ہم سے پروگرام تفسیر قرآن میں سورہ دہر کی آیات پر، جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں جو کہ دنیا میں اپنی آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، یقیناً ان کو اس کی جزا ملے گی۔ خداوند عالم کا وعدہ ہے ان سے، سورہ دہر میں بھی اور بھی کئی سورے ہیں جن میں خداوند عالم ان سے وعدہ کر رہا ہے۔ آپ ان سوروں کو ضرور پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، جیسا کہ آقا نے پچھلی پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ مومنین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو وہ عربی سے ضرور آشنا کرائیں، ان کو ضرور سکھائیں تاکہ وہ عربی کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی سیکھیں۔ دیکھتے رہیں حسینی چینل، اور اس پروگرام کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک۔ پھر حاضر ہوتا ہوں کل انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔